تیسری جو بات جو ہم ایشو جو ڈسکس کریں گے کہ ہماری عدلیہ جو ہے، سپریم کورٹ جو ہے، آنے والے دنوں میں ان کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ واقعی عمران خان کی سہولت کار تھی؟ کیا عمر بندیال نے واقعی عمران خان کو سہولت فراہم کی تھی؟ کیا واقعی عمر بندیال جو ہے یہ مئی 9 کے واقعے میں بری طرح ملوث تھے؟ اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی. تو آپ کو لیے چلتے ہیں ہم سین فرانسسکو، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر اسلام صاحب. وعلیکم السلام. اور آپ اللہ کے نام سے پروگرام شروع کرتے ہیں. میں آج اللہ ہی کے نام کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ذکر کروں گا آپ کی اجازت سے. مسلمانوں کو اگر یہ لفظ اللہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کیا ہے تو ان کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، انہیں قرآن مجید سمجھ میں آ جائے گا. کوئی آدمی اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ یہ لفظ اللہ آیا کہاں سے. ہم اللہ کے نام، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا پاک نام ذکر کرتے چلے آئے ہیں. یہ لفظ اللہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ خاور صاحب ارام کی زبان کا لفظ ہے، آرمائک لینگویج. آرمائک لینگویج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لینگویج تھی، اور اس دور میں یہ آرمائک لینگویج ورلڈ کی آفیشیل لینگویج تھی. یہ عربستان سے لے کے ساری دنیا، یہاں تک کہ ہندوستان تک میں بھی یہ آفیشیل لینگویج تھی، جسے آرام کی زبان کہتے ہیں. آرام کی زبان میں اتھارٹی کے لیے الہا لفظ تھا، اور الہا لفظ جب اس کے ساتھ لام لگ جاتا ہے تو لام آرام کی زبان کا پروناؤن ہے. سو الہا کے معنی ہے گورنمنٹ، اتھارٹی، وہ جس کے تم زیر ہو، وہ جو تمہارے اوپر سرپرست بیٹھا ہے، اس کو الہا کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں بھی، وہ اللہ ہے. لام جب لاہا کے ساتھ لگ جاتا ہے تو لام آرام کی زبان کا ایک پروناؤن ہے. اس کے معنی ہے یور گورنمنٹ، یورز. اب جتنے بھی انگریزی کے ترجمے ہیں قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ اللہ آیا ہے، جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، میں ان کو اپنے جد سے جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے قرآن کی، انہیں میں یہ گفٹ، یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. انگریزی کے تراجم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اور جہاں جہاں لفظ اللہ آیا ہے جس کا ترجمہ گاڈ کر دیا ہے، اس کا ترجمہ کر دیں یور گورنمنٹ انڈر دا لا آف گاڈ. یہ تھا مفہوم لفظ اللہ کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گورنمنٹ قائم کی تھی انڈر دا لا آف گاڈ. اور ہر جگہ یہ جو لفظ ہے کہ اللہ جو ہے سریع الحساب ہے، تمہاری گورنمنٹ جو ہے، یور گورنمنٹ ایکٹس امیڈیٹلی، ایکٹس انسٹنٹینیسلی، سریع الحساب، یعنی وہ دیر نہیں کرتی. اگر آپ اس کے معنی وہ لے لیں جو مسلمانوں نے خدا بنایا ہوا ہے کہ خدا، تو وہ گاڈ کا جو تصور ہے، تو گاڈ کو تو ہم نے کبھی سریع الحساب کرتے کچھ کسی کا دیکھا نہیں ہے. It is your government that acts on behalf of God. So the government that acts on behalf of God, وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر. Your government has control over everything. یہ مفہوم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو، اور یہ ہیں وہ معنی جس میں صدر اول کے مسلمانوں نے لفظ اللہ کو سمجھا. یہ آرمائک زبان کے الفاظ ہیں، الف لام میم. تو یہ یا الف لام را، یا صاد، یا کاف، یا نون، کاف ہا یا عین صاد، یہ آرمائک زبان کے الفاظ ہیں. مسلمان ان کو مقطعات کہتے ہیں کہ ان کے تو معنی معلوم نہیں. اصل میں مسلمانوں کو لفظ اللہ کے بھی معنی نہیں معلوم. تو یہ گورنمنٹ اللہ کی، اللہ کا ذکر یور گورنمنٹ، تو یہ یور گورنمنٹ کے حساب سے لوگ اس قرآن کو سمجھیں، پڑھیں تو انہیں سمجھ میں آئے گی یہ کتاب کسی مذہب کی کتاب نہیں ہے. اٹ از اے بک اباؤٹ یور گورنمنٹ.
سو ذکر آتا ہے پاکستان میں، آپ نے ذکر کیا جو لا لیسنس کا، میں جنرل عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت مضبوط ارادے کے مالک ہیں، اور فورن طاقتیں آئی ایم ایف جنہوں نے پاکستان کو پلڑے میں ڈال دیا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ تم کو عمران خان کو لینا ہے، لانا ہے، اور یہ ایک بارگیننگ ہو رہی ہے۔ بارگیننگ کیا ہے کہ وہ اس انداز سے تنگ کر رہی ہیں یہ طاقتیں، یہ وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سلطنت قائم کرنے نہیں دی، تو وہی طاقتیں جو ہیں یہی جمہوریت کا ناٹک رچوانا چاہتی ہیں پاکستان میں۔ اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے، میں نے کہا تھا طوعاً و کرہاً ان کو نظام محمدی قائم کرنا ہوگا۔ نظام محمدی جو سلطانی نظام ہے، وہی نظام جس کو آپ مارشل لا کہتے ہو، وہی نظام جسے آپ پریزیڈنشل اتھارٹی کہتے ہو، اتھارٹی آف اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو، وہ اب یہاں پر جو خاور صاحب جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں، ٹریجڈی یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب تو مرد مومن مرد حق ہیں، لیکن جو خبریں مجھے ملی ہیں، میں ایک پاکستان آرمی کے ایک آفیسر کا بیٹا ہوں، پاکستان آرمی کو بہت اچھی طرح سے میں کنیکٹڈ ہوں، پاکستان آرمی کے بزرگوں کے ساتھ بھی، نوجوانوں کے ساتھ بھی، آفیسرز کے ساتھ بھی، جوانوں کے ساتھ بھی۔ جی ایچ کیو سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ان کے ارد گرد بزدلوں کا ایک ٹولہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بزدل لوگ ہیں، جو بزدل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہ کریو، علی نہ کریو، ابھی نہ کریو، اور وہ ڈیسیژن جو ان کو لینے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب اسی بزدلوں کے ٹولے کے ساتھ، جو ایک گروپ ہے بزدلوں کا، بزدل انسان وہ ہوتا ہے، یہ بزدل جو ہیں یہ ایکس سروس مین بھی اس میں سے آپ کہیں گے کہ جی نیشنل ڈیفنس کونسل کے اندر ہمارے ایکس سروس مین، اس لیے کہ جو عشق جو ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو عقل ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے فائدہ کا پہلے سوچتی ہے، جسے پریزرویشن آف سیلف کہتے ہیں کہ جی میں اور میری جان تو بچ جائے۔ تو یہ جو عقل عیار کے مالک لوگ ہیں، یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو، یعنی وہ جو اقبال نے کہا تھا عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ تو مصلحت اندیش لوگ جو جنرل عاصم منیر صاحب کے ارد گرد ہیں، جنہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ جب آپ وردی پہنتے ہو تو آپ نے اس وردی کو پہن لیا تو آپ کا ایمان یہ ہے کہ اسی وردی کے اندر لاش آنی ہے، اسی وردی نے خون میں لتھڑے جانا ہے۔ وہ جو بچا کے رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، انہیں نہیں معلوم کہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا، اور وہ دن دور نہیں، ہر شخص کو وہ دن دیکھنا ہے جب اس کا سارا ریکارڈ سیل ہو جائے گا، وہ بول نہیں سکے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، جو بہادر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، کر گزرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر بہادر آدمی ہیں، شیر دلیر آدمی ہیں، بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جو ڈیولپمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان میں، یہ سارے کے سارے مفاد پرست لوگ، they do not want جنرل عاصم منیر to act۔ پریشر کس کا ہے؟ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، بالکل، اور پاکستان، آپ کو تو کوئی ڈر ہونا نہیں چاہیے۔ میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا ہے اور میں ان سے رابطے میں بھی ہوں کہ پلیز ڈریے مت۔ جو قرآن کے محافظ ہوتے ہیں، جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور لیکن بدقسمتی سے اگر آپ کے ارد گرد عیار لوگ ہوں جو چاہتے ہیں، تو ان کو دور کیسے کرنا، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی
इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, जी यूजलेस लोग होते हैं, यूजलेस लोग होते हैं, इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं होता। तो ये जो इस वक्त आप देख रहे हो कि इमरान खान को खुली छुट्टी मिली हुई, इमरान खान क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कन्विंस अमेरिकन्स को बताइए कि ओसामा बिन लादेन ने जो कुछ आपके मुल्क में किया, इमरान खान ने वही पाकिस्तान में किया। आपकी डिफेंस इंस्टॉलमेंट्स को ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया जी, बिल्कुल किया। और आपने, अमेरिका ने ये क्या कहा? ये नहीं कहा कि उसको हम ट्रायल देंगे, अदालत में लेके आएंगे। ऐसा किया जी? नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके लिए ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। ट्रायल तो उनके लिए होती है जिनके पास हक का कोई शायबा भी हो मौजूद। जब एक आदमी कॉन्स्टेंटली इंस्टिगेट कर रहा है लोगों को जेल भरो, कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि जेल भरो, नाफरमानी करो, सिविल नाफरमानी, और गवर्नमेंटल अथॉरिटी को चैलेंज करो, चैलेंज कर रहा है, बिल्कुल सही। और पाकिस्तान के अंदर इस अंदाज से, क्योंकि वो हारा हुआ जवारी, उसके इन्वेस्टर्स जो हैं, इसराइल, इंडिया, अमेरिकन, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे उस हारे हुए जवारी को हारता हुआ देख ही नहीं सकते। दे कुड नॉट फैदम, वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा हीरो, हमारा इमरान खान इस तरीके से चारों शाने चित गिरेगा। लेकिन ये अल्लाह तबारक ताला की चाल है। जैसे मैंने कहा था, अल्लाह पाकिस्तान का हामी है, अल्लाह पाकिस्तान का मालिक है। पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के रेंजर्स, हर बावर्दी आदमी ने देखा कि किस तरीके से इमरान खान के यही गुंडे ओसामा बिन लादनी करते हुए सड़कों पर निकले कि जी हर वो चीज जिसकी कोई एसोसिएशन अर्ज पाकिस्तान के साथ है, हर वो चीज जिसकी कोई एसोसिएशन शान पाकिस्तान के साथ है, उसे मिटा दो। तो ये आपके सामने हुआ है। और इस मामले में जो ताखीर हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो जो फेथ था, ट्रस्ट था हमारा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो खत्म होता जा रहा है। खत्म इसलिए होता जा रहा है कि जी वो जो चोर थे, जितने चोर उचक्के थे, उनको तो कहा जी आप एक अलग सियासी जमात बना लो। और वो जो गरीब गुरबा थे, गरीब गुरबा, उनको उठाकर जेलों में डाल दिया कि कहा जी इनका फौजी अदालत में केस चलेगा। यानी जो लीडर साहिबान थे उनको सियासी जमात और सियासी प्लेटफॉर्म बनाकर दिया कि जी आप तसल्ली से रहें, आप तसल्ली से रहें, आप एक नई सियासी जमात बनाएं, ये करें वो करें। हालांकि आप भी समझते ये ज्यादती है। बिल्कुल ये ज्यादती नहीं है जी, ये जुल्म है। और जुल्म वो चीज है अल्लाह के यहाँ, उसका अल्लाह का जैसे कानून मकाफात अमल आपके सामने इमरान खान को उसने जलील किया है। हर उस शख्स को जो जुल्म करेगा, अल्लाह का कानून मकाफात अमल उसे जलील करेगा, देर या बदेर। इमीडिएटली अगर कोई चीज होनी होती है तो वो इमीडिएट रिएक्शन होते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान करती है। अगर हुकूमत पाकिस्तान मेरे पास होती, मैं जो अपने आप को सुल्तान पाकिस्तान कहता हूं, तो इसीलिए कहता हूं कि कोई भी आप इस्लाम और किसी चीज को नाफिज कर ही नहीं सकते। ये अल्लाह तबारक ताला की जो किताब है, जिसे हम किताब अल्लाह मानते हैं, उसमें लिखा है कि इल्ला बिसुल्तान, आप कभी भी निफाज नहीं कर सकते किसी भी कानून का। तो वो जो अथॉरिटी सिस्टम है, अमेरिकन और बाकी की जो ताकतें हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहां पे ये चीज हो। मैं वो इंसान हूं, आई कैन टॉक टू द अमेरिकन, मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूं, आई कैन गिव देम रीजन, आई कैन टेल देम कि इमरान खान इज टू पाकिस्तान व्हाट ओसामा बिन लादेन वाज टू यू। राइट। Destroyer of America was destroyer of Pakistan. They are the same thing. एक ही चीज है। वो पेंटागन पे हमला करता है, ये GHQ पे हमला करता है। आपके सामने है, आपके सामने है कि वो फौजी तनसीबात पे हमला करता है। Everything that stood for as a symbol of Pakistan and Pakistan's glory, yes, he destroyed that.
He wanted to. And he didn't care a damn. Because उसको पता था कि उसके पीछे पाकिस्तान की वो अशराफिया, पाकिस्तान का वो डॉक्टर तबका जो आपके अमेरिका में बैठा है, जो अपना चलाते हैं ना, जो ये अमेरिकन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन की और रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों डॉलर देते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को. आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट एनी मोर. मुझे उनकी हकीकत आज से 10-15 साल पहले पता चल गई थी कि दीज पीपल, ये सारे के सारे शोबाज किस्म के लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में, जी मैंने डिस्पेंसरी बनाई है, मेरे अब्बा का नाम उसके ऊपर लिख दें, मैंने पाकिस्तान में नलके लगवाए हैं, मेरे अब्बा का नाम लिख दें. दिस इज द काइंड ऑफ पीपल, ये जो पाकिस्तान का जो नौ दौलतिया तबका है. तो ये अपना वाले, और पाकिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अशराफिया है अमेरिका में बैठी हुई, वो जो पाकिस्तान सिर्फ अपनी टांगें दबवाने के लिए जाते हैं, टांगे दबाने के लिए कि सारी फैमिली गई है, हम मरी जाएंगे, हम अयूबिया जाएंगे, हम शक्कर पड़ियां जाएंगे, हम उसके बाद स्कर्दू का ट्रिप करेंगे, हमारे अंकल वहां पे मौजूद. यू नो ऑल दीज पीपल. ये है पाकिस्तान का ये डिसग्रेसफुल लॉट. ये वो है जो घर में अपनी मेज पे, अपने खाने की मेज पे अपने नौकरों को नहीं बिठाते. Absolutely, yes. ये वो हैं. और मैं उस इस्लाम का मानने वाला हूं. मैंने उस इस्लाम को अमली तौर पर अमेरिका में देखा है. अमेरिकन तो अपने कुत्ते को खाने की मेज पे साथ बिठा के खाना खिलाते हैं. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात. सो ये जो हमारा पाकिस्तानी का ये अशराफिया तबका है ना, पाकिस्तान के मोस्ट होपलेस, मोस्ट यूजलेस. मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ललकारा है, आपके जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ललकारा है उनको कि भाई पाकिस्तान का मेहनत कश मजदूर, उसका मकाम और दर्जा कुछ और है, और तुम लोग ठीक है, बहुत बड़ी चीज हो, बड़ी तोप चीज हो, लेकिन यू आर एक्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. यू आर सपोर्टर्स ऑफ स्टेटस को, और स्टेटस को भी क्या है? इमरान खानियत. यू आर सपोर्टर्स ऑफ दैट. सो जो पाकिस्तानी अभी तक पहचान नहीं सका, मैं कहता हूं आप देखना आने वाले दौर में लोग उनको ताड़ ताड़ कर उनका हशर क्या करेंगे जो अभी तक पहचान नहीं सका. इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान आर्मी के वो जो हमारे रेंजर्स हैं, जो फौजी सिपाही हैं, जिनकी इज्जत, जिनका ऑनर पामाल किया इन लोगों ने, पामाल किया इन लोगों ने, बेहुरमती पामाल किया पाकिस्तान को. और जो आज भी, इफ दे स्टिल हैव द फेस टू टॉक अबाउट इमरान खान, they shall be inshallah taala eradicated from the face of earth inshallah taala. ये जो और वक्त है ये, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक सही मानों में एक सोशलिस्ट इस्लामिक मुमलिकत हम बन नहीं सके, इसलिए कि ये जो आपका अशराफिया तबका है, ये अशराफिया तबका ये जमहूरियत पसंद है. आई समझ में? दे वांट के जी और डेमोक्रेसी से मुराद इनकी सिर्फ ये है कि इनके मामे चाचे इक्तदार में हों, और ये इक्तदार में होते हैं. आप देख लीजिए कि 26 मिनट के अंदर उन्होंने एक नई सियासी जमात खड़ी कर दी है. 26 मिनट के अंदर. वो जो इमरान खान कहता था मेरी 26 साल की मेरी मेहनत से मैंने तहरीक इंसाफ बनाई है, वो 26 मिनट में वो जो रेत पे खड़ी एक बिल्डिंग है, मुनाफकत की रेत पे खड़ी मस्जिद जर्रार, वो धड़ाम से गिरी है. तो ये इस तबके को, इसकी आंखें हमें खोलनी है. और आसिफ मुनीर साहब, आपके ऊपर इन्हिसार है इस वक्त. या तो आप इन्हीं बुजदिलों के सामने डरते जाएं, और या फिर इस शेर बहादुर को अपने साथ शामिल करें. मैं पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, लेकिन इसके लिए जनरल आसिम, यू हैव टू शो द रेस्ट ऑफ द कावर्ड्स हु आर अराउंड यू
وہ جو ڈرپوک آپ کے ارد گرد ہیں, وی وانٹ ٹو چیک دیم آؤٹ. مجھے بلاؤ آپ پاکستان اینڈ آئی ول ہیلپ یو چیک دیم آؤٹ. وی ول چیک دیم آؤٹ ود ڈسگریس. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ہیں دشمن پاکستان کے, جو عمران خان پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دے رہے. دے آر دا ونس. سو اس وقت یہ دس از دا انالیسس آئی وانٹیڈ آپ کو بھی, آئی وانٹیڈ دا پیپل آف پاکستان ٹو نو دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس. اب وہ ایک ہجڑا ہے بلاول صاحب, اس ہجڑے کو آگے کیا جا رہا ہے ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر, اور یہ وہ آل دیز گیمز, یہ ساری کی سارے کھیل تماشے پاکستانیوں کو قبول نہیں ہیں. پاکستانی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, اور آئی ول ڈو دیٹ. میں نے آپ کو یاد ہوگا خاور صاحب, میں نے اپنے ایک پچھلے خطبے میں یہاں لوگوں سے بات کہی, میری جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, کوئی ظلم نہیں, کوئی کچھ نہیں. امریکہ میں پریزن سسٹمز کا ایک چیف سائیکائٹرسٹ رہا ہوں. کتنے 100 سائیکائٹرسٹ ہیں جو ہمارے پریزن سسٹم میں کام کرتے ہیں, کتنے ٹرینڈ پی ایچ ڈی سائیکالوجسٹ ہیں. سو یہ سارے کس چیز کے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ بڑے سمپتھیٹک انداز میں انٹرویو کرتے ہیں مجرم کا, بڑے سمپتھیٹک انداز میں, تاکہ آپ اس سے اگلواتے ہو سچ. میں جنرل عاصم منیر صاحب, اف یو ڈو دس, اگر آپ نے یہ کیا کہ مجھے پاکستان میں بلایا, موقع دیا, اور میرے ساتھ ویڈیوگرافر 2-3 ویڈیوگرافرز اور ساتھ ایک ٹولہ جو عمران خان کو ایک کرسی پہ جیسے سٹریپ کرتے ہیں باندھ کے کہ وہ اٹھ کے نہ جا سکے, جیسے ہم قیدی کو بٹھاتے ہیں, میں اس سے سوال کروں, انٹرویو کروں, اینڈ آئی ہیو اے لسٹ آف کوشچنز. وہی سوال جو ہم اپنے یہاں امریکہ میں قیدی کو کرتے ہیں, کرسی پہ بٹھاتے ہیں, وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا, اٹھ کے جانے کا اس کا نہیں ہوتا. حالانکہ تو یہ جب وہ قیدی جو ہے بات کرنے لگتا ہے, وہ سارا کچھ اگلتا ہے. عمران خان کے منہ سے اگلوانا ہے یہ مجھے کہ اس کا لانچ کرنے والا کون تھا. ہاؤ ڈیڈ دس انٹائر پرابلم بگن؟ سر وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے, قادیانی اور یہود و نصارہ نہیں, لیکن آئی وانٹ دس کہ اس کے منہ سے نکلے, تاکہ اس کے بعد ہم اسے اس کے کیفر کردار پر پہنچائیں. آئی ول ڈو دیٹ. یہ ہے وہ کام جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ داؤد نے یہ کیا تھا. جالوت اتنی بڑی چیز, گلایت, اور داؤد نے وہ جس ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے, وہ تو پچھلے دنوں جے آئی ٹی میں اسٹیٹمنٹ ہو رہی تھی اس کی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے پاکستان کے ایک جو مسلح افواج کے جنرل تھے فیصل صاحب, ان پہ الزام لگایا تھا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. انویسٹیگیشن ٹیم نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ اس کا کچھ ثبوت دیں, تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا, تو میں اس کا کون تھا وہ اس کا نام بتائے, اب مجھے یاد نہیں وہ کون تھا. تو سر وہ تو اس طرح کی بیس لیس قسم کی باتیں کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ ہی از اے کرونک لائر, اس کو ہی نوز ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود اٹ. اور پاکستان کے جرنلسٹوں میں یہ حامد میر قسم کی جو چیزیں ہیں, دیز پیپل آر, یہ تو لفافے ہیں نا, یہ تو لفافے ہیں پاکستان کے. They do not have the guts to interview. I know how to interview a criminal. I am professionally trained. نہیں سر, لیکن اس کی جانشینی جو ہے وہ مانکا خاندان میں چلے جائے گی یا نیازی خاندان میں جائے گی, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ هو الابتر ان شانے کا هو الابتر, اس کی کوئی جانشینی نہیں ہوگی, وہ ابتر ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. وہ ابتر, اس کی کوئی جانشینی, اس کا نام و نشان نہیں ملے گا, جیسے اسامہ بن لادن کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. بٹ آئی ول ڈو دیٹ, آئی ول ڈو دیٹ. یہ کام میں کروں گا, اور یہ کام میں اس سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کروں گا کہ جس طریقے سے جب کبھی امریکنز کوشچن کریں گے کہ وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ, آئی ول ٹیل دیم وائی ڈڈ یو کل اسامہ بن لادن. مجھے جواب دو, مجھے بتاؤ وائی ڈڈ یو کل اسامہ بن لادن.
आपने क्यों नहीं ये रखा कि जी नहीं हमने तो इसका ट्रायल करना है, हमने तो उसकी JIT बनानी है? No, you don't do that. You don't do that. You have a criminal who has been disgracing Pakistan. लेकिन सर आपके अमेरिका के अंदर जो सेनेटर्स हैं या जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो तो वो शोर मचा रही हैं कि पाकिस्तान में इन्होंने PTI वालों ने या इमरान खान ने शोर मचाया कि ह्यूमन राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, इवन दो कि इनके जो वुमेन्स हैं जो जेलों में है, जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट में पूरी तरह इन्वॉल्व है, जिसके एविडेंस तक मौजूद है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को या मुसल्लह अफवाज को इस तरीके से बदनाम किया हुआ पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान में वर्स्ट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसके बारे में आप क्या फरमाएं? बरनो के पापोश कलंदर, अमेरिका का सेनेटर, बरनो के पापोश असरुल इस्लाम मोहम्मद, जिस दिन ये मुझे फेस करेंगे आई विल टेल देम देयर वर्थ। इन्होंने कभी इल्म के साथ बात नहीं की। ये अमेरिका के सेनेटर्स ये कागजी शेर है मेरे सामने। आई कम फ्रॉम देम। मैं बेहतरीन टॉप क्लास मीटिंग्स में अमेरिका में बैठता रहा हूं सर। मैंने कभी इनको बोलने नहीं दिया। जिस मीटिंग में मैं आता था गवर्नमेंट के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव कांपते थे कि आ गया है, आ गया है, आ गया है, शेर आ गया है। एग्जैक्टली हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, सही है। तो बरनो के पापोश कलंदर, मेरे जूते की नोक पर ये हैं सेनेटर अमेरिका के। वंस आई गेट अ चांस टू टॉक टू देम। ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है हमारे जर्नैलों का कि ये इंग्लिश मीडियम नहीं है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आपकी खिदमात ली जाएं हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है, आपने ओपन ऑफर भी आसम मुनीर साहब को जो हमारे सिपह सलार है उनको की है। सर सवाल ये है कि हमने देखा, आपने देखा, आपकी तो जो तज़किये होते हैं यकीनी तौर पे बड़े परफेक्ट होते हैं। आप इस प्रोफेशन में भी पिछले 40 साल से हैं। सर सवाल ये है कि ये फितना था, और जैसे कि आपने कहा कि यू विल रेज द क्वेश्चन टू द इमरान खान कि भाई तुम्हें किसने भेजा था, तुम किसके इशारे पे काम कर रहे थे, तुमने पाकिस्तान की नई नस्ल को क्यों बर्बाद कर दिया, तुमने हमारी औरतों को क्यों निचवाया, सरेआम निचवाया, अपने जलसों में निचवाया, कंसर करके निचवाया, तुमने ये जुल्म जो है इस मुल्क के साथ जो कलमे के नाम पे बना था उसको तुमने किसके कहने पे किया। हमारे सामने एग्जाम्पल भी सामने आ रही हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद की 30 साल पुरानी वीडियो जो अभी ये बताती है कि ये बंदा इस मिशन पे चला हुआ है। हमें हकीम सईद जो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने अपनी किताब में इस चीज का जिक्र किया है। तो सवाल ये है सर कि ये फितना जो है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हम सब बातों को जानते हुए हमने प्रैक्टिकली इस बात को देखा कि इस मुल्क दुश्मनी में इमरान खान ने क्या किया है सर, लेकिन सर मैं अच्छा हो गया सर। इसको मैं एक सर्जन हूं सर, एक सर्जन, ठीक है। I take immediate action. I take immediate action. मेरे पास यानी मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, उसको दुम्मल है, दुम्मल एब्सेस को कहते हैं, फोड़े को कहते हैं, हाँ? I take immediate action. हाँ जी, सर्जन का जो नश्तर होता है वो इसलिए होता है कि he takes immediate action. हाँ, ऐसे मरीज होते हैं जो कहते हैं कि नहीं अस्सी हाली ऑपरेशन नहीं कराना, तो डरते होंगे ना जी, हाली ऑपरेशन नहीं कराना। मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं अपनी सर्जिकल ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूं। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं। हम 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, 3rd ईयर के, तो वहां 3rd ईयर के स्टूडेंट की हैसियत से अभी नए नए हम डॉक्टरी सीख रहे थे। तो रात का वक्त था, कैजुअल्टी जो हमारी मेयो अस्पताल की है वहां पर खान साहब अमानत अली खान उनको उनके भाई लेके आए। अच्छा, अमानत अली खान साहब को उनके भाई लेके आए। हमारे जो सीनियर थे वहां पर खड़े डॉक्टर साहब, उन्होंने उनको एब्डोमेन को एग्जामिन किया और कहा कि इसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, हमें ऑपरेशन करने दो। तो वो जो थे उसके अजीज अकरवा कहने लगे हमने ऑपरेशन नहीं कराना। व्हाट हैपेंड? अमानत अली खान डाइड।
امانت علی خان ڈائڈ, اپینڈکس برسٹ ہوا, دوسرے دن ہی ہمارے وہ جو ڈاکٹر صاحبان تھے, ریاض قدیر اور باقی اور لوگ, وہ کہہ رہے تھے یو سی وی ٹولڈ ہم, ہم نے کہا تھا. تو ہم نے ایک سرجیکل پرنسپل اس دن سیکھا تھا. اسی طرح سے ہماری آنکھوں کے سامنے سیپٹسیمیا کے ساتھ ڈیتھ ہوئی نسیم بیگم صاحبہ کی, بہت اچھی گلوکارہ تھیں پاکستان کی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جب سرجری انڈیکیٹڈ ہو اور آپ سرجری نہ کرو تو دین پیپل ڈائی. وین سرجری از انڈیکیٹڈ اینڈ یو ڈونٹ ڈو سرجری پیپل ڈائی. اور سرجری کون کرتا ہے؟ دوز ہو ہیو ویژن. وہ انجیل مقدس میں, بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سینگ ہے, ویئر دیر از نو ویژن پیپل پیرش. جہاں ویژن نہ ہو. میرے پاس ویژن ہے. میرے پاس کیا ہے؟ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو نظام محمدی کو جانتے ہیں, قرآن کو جانتے ہیں. ہمارے پاس ویژن ہے, اور ویژن بھی ایسا کہ ہمارے سامنے سارا کا سارا یونائٹڈ نیشنز کھڑا ہو جائے. آپ نے تو سینیٹرز کی بات کی ہے, اور امریکہ کے ان لوگوں کی برنو کے پاپوش کلندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی دھول بھی نہیں تھے یہ لوگ جب انہوں نے للکارا کیسر و کسرا کو. اس لیے کہ جو آئیڈیالوجی ان کے پاس تھی, انہوں نے کہا وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے تمام تمہارے جو جج ہیں ان کو بلا لو, دعوت دے دو, ان کنتم صادقین, اگر تم واقعتاً سچے ہو آؤ ڈیبیٹ کرو, آؤ ڈیبیٹ کرو, ان کو دعوت دو. سو بیسیکلی خاور صاحب, دا ایشو از دس, پاکستان کو کاورڈز کے کنٹرول سے نکالنا ہے. دیز آر کاورڈز, اور کاورڈز کا میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ کاورڈز یہ کرتے ہیں, کبھی کسی کی ننگی ویڈیو چلا دی, کبھی کسی کی آڈیو لیک چلا دی, کبھی یہ شور. دس از ناٹ بریوری. گچی تو پھڑی دا ہے, گچی تو پھڑی دا ہے. سر یہ باتیں آپ کر رہے, ویڈیو کی بات ہو رہی تھی, تو یہ کچھ سینئر ترین ججز ہیں پاکستان میں, ان کی بھی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں, جنسی تعلقات کی مختلف لوگوں کے ساتھ. سر بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے, یا پاکستان کو اس نچ میں پہنچانے والا, جو بھی عمران خان تو ہم رکھیں گے, لیکن جو ہماری جوڈیشری سسٹم جو ہے اتنا وہ کرپٹ اور اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ہر معاملے کے اندر پاکستان کی تباہی کے یہ ذمہ دار ہے. ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیے خاور صاحب, قطع کلامی معاف, آئی ایم سوری, میں اس غریب لڑکی طیبہ گل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی آپ کو یاد ہے کہ اس لڑکی نے آپ کے سامنے پیش کیا مقدمہ, ویڈیو سامنے آئی کہ آپ کا نیب کا جو چیئرمین ہے, جی خاور صاحب, بالکل نیب کا جو چیئرمین ہے, وہ اس کا جو گفتگو ہے, یعنی ایسے موقع پہ نیب کے چیئرمین کو چاہیے تھا سر میں اپنے گولی مار کے مر جاتا. چمی چٹے والا وہ جج تھا جو, ہاں, یعنی ایک عورت کو جو مقدمہ ہے اس کا عدالت میں, اسے وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ ایک عورت کو کہہ رہا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے میں تمہیں سر سے پیر تک چوموں. یعنی وہ, یو انڈرسٹینڈ واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے. ہیں خاور صاحب, یہ آدمی پاکستان کے اندر نیب کا چیئرمین رہا ہے. ایسے آدمی کے 100 ٹوٹے کر کے پھینکنے چاہیے اور کتوں کو کھلانے چاہیے. خاور صاحب, دا اونلی تھنگ از کہ وہ آدمی جس کا اپنا کیریکٹر سپاٹلیس ہو وہی ہاتھ ڈالے گا نا. یہ آپ کے جو مسلم لیگ کے آدمی کھڑے ہیں ان کا آپ کیریکٹر دیکھیں. مجھے تو لوگوں نے کہا آپ دیکھو کہ کتنی بیویاں کی ہیں فلاں شہباز شریف صاحب نے اور فلاں نے, اور یہ اس کی بیوی اڑملی, اس کی بیوی اڑملی. یہ تو ایک کنجر خانہ ہے جی. ڈونٹ یو سی دیٹ؟ ایک کنجر خانہ ہے. لیکن وہ شرم تو ہے, تو جائز ہے جی, بیوی جتنی مرضی کرو, حق حلال کی کرو, زنا سے دور رہو, تو یہ بھی ایک بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سر جو صورتحال ہے اس ملک کے اندر, وہ آپ جیسا مجاہد آدمی, آپ جیسا غازی آدمی, سر
سر اگر میں ایک چیف کی پوزیشن میں رہا, اگر میرا اسپاٹ لیس کیریکٹر نہ ہوتا, آئی وڈ نیور ایکسپٹ دیٹ پوزیشن. ایک اسپاٹ لیس کیریئر ہے 45 ایئرز آف میڈیکل پریکٹس. ایک اسپاٹ لیس کیریکٹر ہے 40. اور آپ کو معلوم ہے امریکہ میں لائسنس, امریکہ میں تو باربر کو بھی لائسنس لینا پڑتا ہے, اور ہمارا ایک میڈیکل بورڈ ہے. دیٹ میڈیکل بورڈ چیکس یو آؤٹ. ہر 2 سال کے بعد آپ کے میڈیکل کا لائسنس رینیول, اس میں آپ کو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ نہ تو میں نے اتنے عرصے میں شراب پی, نہ میں کسی ڈرگ کے ساتھ منسلک رہا, نہ میں نے کوئی جرم کیا, نہ کسی قانونی اس میں آیا. سو یہ اس انداز کا جسے کہتے ہیں بچپن میں جوانی میں وہ اقبال کا شعر پڑھا تھا, اسی وجہ سے خود کو سلطان پاکستان کہا ہے. وہ اقبال کا شعر ماتھے پہ لکھ لیا تھا. میری ماں نے کہا تھا یہ شعر بیٹا یاد رکھنا, وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. واہ, وہی جو ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. واہ جی واہ. شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. شباب جس کا ہو بے داغ, کیا بات ہے, بہت خوب. آپ کی جوانی بے داغ ہے جی, ہم تو یہی کریں گے. آپ جب عہد شباب میں تھے تو آپ نے اپنے کریکٹر کو, آپ نے اپنے کردار کو, جو کردار کی عظمت جو ہے اس کو آپ نے گرنے نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا میں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ماں اور بہن کی جو عزت, تعلیم, رسپیکٹ, یہ ساری چیزیں ماں باپ سے سیکھی ہیں. ان چیزوں کو آبزرو کیا ہے, اور آبزرو کیا ہے اپنی بساط کے مطابق. دیکھیے انسان, وی آر آل ہیومن بینگس. میں انسانوں کے سے جو بھی خطائیں, جرائم, غلطیاں ہوتی ہیں, ایز لانگ ایز یو ایکسیپٹ دوز, یو ایکسیپٹ کہ جی آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ, اینڈ آف اسٹوری. اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ سے کہ آئی ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی ان دس پوزیشن, میں صادق اور امین کی کرسی پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. اینڈ آف اسٹوری. تو میں ایک ہی بات کہوں گا ڈاکٹر صاحب کے کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا میں نے, دھوکے تو بہت کھائے بٹ دھوکا نہ دیا میں نے. آپ کا کردار تو بالکل اسی طرح ہے. آپ نے دھوکے تو کھائے ہوں گے بہت, لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے کردار کی عظمت کو جو ہے وہ اونچا کیا ہے. تو پاکستان کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے, اس طرح کے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے, اس طرح کے صادق اور امین لوگوں کی ضرورت ہے, جنہوں نے اپنی زندگی جو وقف کی ہے اس اسلام کے لیے, دین کے لیے اور اپنے وطن کے لیے. تو ابھی دیر از نو کمپیریزن. عمران خان اور یہ تو کسی کے ایجنڈے پہ آئے, یہود کے, قادیانیوں کے, وہ تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ہی باتیں کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. جس طرح حکیم سعید صاحب نے بتائی, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بتائی, عالم دین تھے وہ. اس طرح یہ بھی اسکالر ہیں, ان کی بھی نبض جو ہے یہ قوم کی پوری ہوتی ہے کہ یہ کیا حالات پیدا ہوئے. ڈاکٹر اسفر الاسلام نے آج سے بہت عرصہ پہلے اس عمران خان کے متعلق بھی واضح کر دیا تھا. مجھے یاد ہے کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے میں نے ان کا پہلا خطبہ ایک سنا تھا, میری نظر سے گزرا تھا, تو انہوں نے بالکل کلیئر اس وقت بتا دیا تھا, اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا. تو میں نے اس کی مخالفت اس لیے کی تھی کہ پاکستان کے غریبوں کو چیٹ کرنے والا ہے یہ پاکستان کے وہ تمام نوجوان جو نوکریوں کے آرزو مند ہیں اور ان کو کہہ رہا ہے کہ میں اتنی لاکھ نوکریاں دوں گا اور میں یہ کروں گا, لوگ وہاں سے آئیں گے. ایسا کرنے والا آدمی اگر اس کے اندر اگر وہ خود رجال نہیں ہے, مردانگی نہیں ہے, تو ہی کانٹ ڈو دیٹ. آئی کینٹ ڈو دیٹ. میرے پاس, میں جس وقت آپریشن کرنے لگتا ہوں تو دوسرا خیال میرے ذہن میں نہیں ہوتا. یو فالو, کہ جیسے جس وقت آدمی, ایک سرجن اپنے ہاتھ میں چھری پکڑتا ہے تو اللہ اور بندے کے بیچ میں دوسری طاقت نہیں ہوتی. ہی میکس دا ڈیسیژن. آئی ایم اے ڈوئر. اور یہ جو مفاد پرست ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جی ایچ کیو میں, انفارچونیٹلی جی ایچ کیو میں دیر آر انڈیویجولز جو بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ اگر فلاں اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم کیسے فائدے اٹھا سکیں گے. سو دیز آر آل انڈیویجولز جو ایک مرد مومن, مرد حق جنرل عاصم منیر کے ارد گرد ہیں. جنرل عاصم منیر کے چہرے کے اوپر جو نور ہے اس کو میں نے پہچانا,
کہ ایک آدمی نے اپنی بھری جوانی میں اس کی ڈیووشن دیکھیں اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے، کہ اس نے بھری جوانی میں جبکہ وہ ہزار اور چیزیں کر سکتا تھا، he spent years to memorize the Quran. میں spent years. سو ایک ایسے آدمی کا جو عزت اور رسپیکٹ اور مقام ہے. اور یہاں پر میں عرض کرتا چلوں خاور صاحب، لیٹ می سے دس، یہ کیریکٹر انسان کا بہت امپورٹنٹ ہے. چوری چکاری، یہ وہ کسی انسان کو دھوکہ دینا، کسی جانور کو دھوکہ دینا، دیز آر آل تھنگز ہم نے امریکہ میں سیکھی ہیں. یہ جو ویلیوز ہیں جن کو قدر کہتے ہیں، سو ہم نے جو کچھ چیزیں سیکھی ہیں امریکہ سے، آئی وانٹ ٹو گیو دوز بیک ٹو پاکستان. اور میں پھر سے کہوں گا آپ کے اسی پروگرام کے ذریعے سے، جنرل عاصم صاحب، میرا تو جہاں تک تعلق ہے میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مومنین کے لیے. مومن کہتے ہیں سولجرز کو، قرآن کریم میں مومنین کا لفظ سولجرز کے لیے استعمال ہوا. وہ جو لا انفورسمنٹ، امن قائم کرنے والے ہوتے ہیں، مومن اسی کو کہتے ہیں نا. تو پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاکستان کی آرمی سر فہرست، پاکستان کے رینجرز، پاکستان کی پولیس، اور ٹھیک ہے ان کے لیے وہ بڑے ڈسپلنڈ لوگ ہیں، بڑے بہادر ہیں، بٹ وی وانٹ ٹو گیو دیم دا لیڈرشپ وچ دے ڈیزرو، ناٹ دا لیڈرشپ دیٹ از ڈرپوک. بہادر لیڈرشپ، جب آپ کسی کے سامنے استغاثہ کھڑا کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک کیس ہے، ایک آدمی نے آپ کے سامنے بن لادن کا کیس تھا، پریزیڈنٹ بش نے کہا کہ لک دس از واٹ ہی ہیز ڈن، یہ القاعدہ ہے. اسی طرح سے یہ LPTI جو ہے، دس از پاکستان القاعدہ. اس کا نام جو طالبان خان رکھا تھا اور سارا کچھ ایسے نہیں تھا بیسیکلی. اور پھر امریکنز کس طریقے سے دھوکہ کھایا انہوں نے، پہلی بار نہیں دھوکہ کھایا، یہ تو اسامہ بن لادن سے بھی دھوکہ کھایا تھا نا انہوں نے. جی بالکل، انہوں نے اسامہ کو بھی اپنا ہیرو بنایا ہوا تھا. سو بیسیکلی امریکنز کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے جب اف اٹ کمز ٹو ٹاک. کیوں؟ دیکھیں جی، قرآن جو ہے نا، جس آدمی نے قرآن پڑھا ہے وہ ایک اتنے بڑے مقام پہ آپ کو لے جاتا ہے قرآن کہ دنیا کے جتنے فلسفی اور ادیب اور شاعر ہیں وہ آپ کو پگمیز کی طرح نظر آتے ہیں، بونے، بالشتیے، چونٹی. وہی فرق جو چونٹی میں اور عقاب میں ہے، وہی فرق اس میں ہے کہ وہ آدمی جس نے قرآن کو اپنے اندر جذب نہیں کیا اور جس نے جذب کیا. یہ جذب کرنا اسی کو کہتے ہیں وشربو، اپنا مشرب جس نے بنا لیا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، میں نے اس رسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہر قسم کا نقصان، ہر وہ چیز. اور ایسا نہیں ہے زندگی میں، میں نے اپنے ایک انٹرویو میں شالیمار ریڈیو سے بھی کہا تھا کہ جب کبھی یہ رسی میرے ہاتھ سے چھٹی ہے اس وقت میں نے نقصان پایا ہے، اس وقت نقصان اٹھایا ہے. سو یہ جو رسی ہے اللہ کی، اللہ کا قانون، اس کو مضبوطی سے تھاما، حبل اللہ جسے کہتے ہیں، اسے مضبوطی سے. اور سلام کیجئے یا رسول اللہ، سلام آپ کو کہ آپ کیسے خوبصورت الفاظ میں اس قوم کو گائیڈنس دے گئے، کیسے خوبصورت الفاظ میں. یعنی ایک ایک لفظ پہ بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے، بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے. حبل اللہ کیا اصطلاح ہے، کیا اصطلاح ہے. دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ استعارہ نہیں ملے گا، یہ اصطلاح نہیں ملے گی، یہ ترکیب نہیں ملے گی. سو یہ جس قوم کے پاس ہے انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. جی یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا. یس.
گھر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، مات نہیں، بالکل ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو یہ فیض صاحب جس انداز سے، فیض صاحب کرامجیت کے بہت بڑے اسکالر تھے. میں آپ کو خاور صاحب، فیض صاحب کی قرآن فہمی کے بارے میں بات کروں گا کسی وقت. میرے نام کا میری عمر جب 20-21 سال تھی، میرے نام کا وہ ترجمہ کیا کرتے تھے مجھے چھیڑنے کے لیے، افیکچوئل اسلام، افیکچوئل اسلام. سو آپ پہ ہے ویسے اس کا اثر ہے سر. میرے تو جی دیکھیے، اسلام کے انگ انگ میں ہے. اسلام چیز ہی ایسی ہے، دین اسلام چیز ہی ایسی ہے کہ جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ ملنا بڑی بہت بڑی عطا ہے اس کی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جیسے چینلز موجود ہیں جہاں پہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں. اس سے بڑھ کر تو میری توفیق نہیں ہے. میں نے جسے کیا کہتے ہیں چھوٹا منہ اور بڑی بات، عاصم منیر صاحب کو کہا کہ اگر میں امریکہ کی گورنمنٹ کے $multi-billion پروجیکٹس کو لیڈ کر سکتا ہوں، سو پلیز گیو می اے چانس، لیٹ می پرووائڈ لیڈرشپ ٹو دا پیپل آف پاکستان. سو سر آخر میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن ایک دو کویشچن جو ہے بڑے امپورٹنٹ سے ہیں. جی سر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہم 129 نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 140. سر جو صورتحال ہے عمر بندیال کی، اس کے جو ملک کے اندر جو جوڈیشل سسٹم اور سہولت کاری کے لیے ثابت ہوئے ہیں، سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے، آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ان کا ایک ریمانڈ دیا ہوا تھا، دنیا کی کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوا، اس کو ضمانت دے دی گئی اور اس کو ویلکم کیا گیا. مجرم کو جو 190 ملین پاؤنڈ کا مجرم ہے، اس کو اس ریمانڈ ملا ہوا تھا اور اس کو ویلکم کیا، اس کو پلیجر اپنا شو کیا کہ it's pleasure to see you in this court. اور جاتے ہوئے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ ہے کہ فلان ریسٹ ہاؤس میں آپ کا انتظام کر دیا، پارٹی شارٹی کرے، آپ کو 10 بندوں کی اجازت ہوگی، کل صبح تک آپ کو ضمانت مل جائے گی. سر یہ دوسری ایک بات ہے کہ بظاہر صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک سہولت کاری اس کو پرووائڈ کی گئی. سر کیا اس طرح کے بیہیویئر پہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج جو ہے یہ جو پرووائڈ کیا، کیا اس کو ان کے لیے کوئی سزا، کوئی جزا یا کوئی ان کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنے ایکسیڈ نہ کریں اتھارٹی سے، اس ملک کو نہ بدنام کریں. اتنی بڑی منصب کی پوسٹ پہ بیٹھ کے 16 لاکھ لے کے سہولتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب آدمی کے لیے اس کے کیسز وہ بیچارہ کیس کرتے کرتے اس کی آنے والی نسلیں بھی مر جاتی ہیں، وہ کیس سامنے نہیں ہوتا. 51,000 کے قریب کیس پڑے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کا کیس لے کے اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں. سر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ آپ کے سامنے ہیں، بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی. آپ خود ہی دیکھ لیں، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، آپ کسے وکیل کرنا چاہتے ہیں، کس سے منصفی چاہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پیسے تھے ملک ریاض صاحب کے یا جو بھی ان کے فراڈ کے پیسے پکڑے گورنمنٹ نے برطانیہ کے، وہ عمران خان صاحب نے لا کر واپس، اور اس میں پتی کس کی ہے، حصہ کس کا ہے، اسی سپریم کورٹ والے کا. تو یہ سارے کے سارے اس کا بھی ہے جی، اس میں فیض حمید کا بھی ہے حصہ. جی یہ فیض حمید تھا نا جو، ہاں جی، یہ سارے اداکار حرام خور جتنے ہیں پاکستان کے. جس دن میں نے تو آپ کو کہا تھا اللہ مجھے موقع دے، یہ جو ذوالفقار حیدری ہے میرے ہاتھ میں، اللہ مجھے موقع دے تو میں انہیں چلا کے دکھاؤں گا، اور میں انہیں چلا کے دکھاؤں گا کہ کیسے گردن کاٹی جاتی ہے. جو جیسے اسامہ بن لادن کے بارے میں عدالت نہیں لگائی گئی تھی، عدالت نہیں لگائی گئی تھی. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو عمران خان نے بھی ایک وقت میں یہ بات کہی تھی کہ اس ملک کے 5,000 کو سر کاٹ دیا جائے تو یہ ملک صحیح راستے پہ چلا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان کے ساتھی جو 5,000 کے قریب ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں، جو ہماری کورس میں بھی موجود ہے، ڈفرینٹ اداروں میں موجود ہے، ان کے 5,000 کیا ہم 2,000 کی کاٹ دیں تو اس ملک جو ہے صحیح ٹریک پہ ہم لے کے جا سکتے ہیں؟ صرف تین لات و عزا و منات، تین جج تھے وہاں کی عدالت کے، لات و عزا و منات.
آپ ان کے سر قلم کریں گے، پاکستان کا ایک نیا بوٹا، ایک نیا پاکستان آپ کے سامنے آئے گا. اور وہ کام کون کرے گا؟ عصر الاسلام، محمد آل محمد. اور انشاءاللہ تعالی جیسے داؤد کا کمال کیا ہے؟ داؤد نے بنیاد رکھی اللہ کی بادشاہی کی، اور اس کے بعد وہ بادشاہی ساری دنیا میں قائم ہوئی، جس بادشاہ کا نام سلیمان ہے. تاریخ بتاتی ہے واحد بادشاہ جس نے ساری دنیا میں جس کی حکومت تھی. اور بھی ایسے گزرے ہیں، تاریخ میں نام لیے جاتے ہیں، لیکن جو مومن تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام کے ماننے والے تھے، اور وہ جس نے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم کی، وہ سلیمان تھے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سعادت پاکستان کو آئے گی. پاکستان will provide leadership not just to Pakistan but to India, to Iran, to Saudi Arabia and to the entire world. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. دس از واٹ ول ہیپن. یہ ہو کے رہے گا. دس ول ہیپن بیکاز ہمارے پاس وہ ید بیضا ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے کہ اس کے خلاف، یعنی آئیڈیالوجی کا آپ کمال دیکھیں جس کو آیات بینات کہتے ہیں، سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس، کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں سب کو برابر رزق دینا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. بالکل وہ جو کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک گورنمنٹ صرف وہ ہے جو انسانوں کو سیفٹی اور سیکیورٹی دے. اسلام کے معنی ہے. تو ساری دنیا میں عند اللہ کی نگاہ میں گورنمنٹ صرف وہ ہے. اور جس دن اہل ہندوستان سنیں گے اس جملے کو، اس کلمہ طیبہ کو، تو آپ دیکھنا کیسے لوگ آئیں گے اسی دین اسلام میں. اور جب اہل ایران سنیں گے کہ ایک ایسا کلمہ طیبہ، اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ. یہ تھا جو 1400 سال پہلے معجزہ ہوا کہ irrefutable ایویڈنس، آیت کہتے ہیں اسے، وہ جس کے سامنے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہ ہو. irrefutable ایویڈنس، آپ کے پاس کوئی اس کے خلاف آواز ہی نہیں ہے. irrefutable ایویڈنس ہے آپ کے پاس. irrefutable ایویڈنس، آیات بینات. کیا چیز؟ وہی جو جن پر امریکہ کی فاؤنڈیشن ہے. دا سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس، وی دا پیپل. وہ کیا ہے کہ these are self evident truths that all men are created equal. سب انسان برابر ہیں. سیلف، بلا لحاظ مذہب، بلا لحاظ تو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قومیں بنا دی تھیں. ایک وہ جو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام کو مانتے ہیں، دوسرے وہ وحشی درندے. وحشی درندے، یہ لفظ کافر لفظ کے معنی ہیں. آج میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اللہ سے، آج اختتام کر رہا ہوں لفظ کافر کے معنی بتانے. کافر بھی لفظ جو ہے یہ اسی زبان کا لفظ ہے جس زبان کا لفظ اللہ ہے. کافر بیسٹ کو، خونخوار درندے کو کہتے تھے اس زبان میں. تو جو خونخوار درندے ہیں، یہ ان کا مذہب جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. خونخوار درندے، یہ خونخوار درندے جو خون پیتے ہیں اس کو کافر کہتے ہیں. بیسٹ، سیویجز. سو یہ سیویجز جو ہیں، خونخوار درندے جو پاکستان میں نام جمہوریت کے لیتے ہیں، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات کی باتیں کرتے ہیں اور خون پیتے ہیں غریب کا. تو یہ انشاءاللہ تعالی اس نظام کا خاتمہ ہے، عصر الاسلام. اینڈ دس از واٹ آئی ایم دیئر فار. بڑی پابندیاں ہیں خاور صاحب، بٹ آئی ٹیل یو پیپل آر لسننگ. اور وہ جب پیپل آر لسننگ، ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت ہے، لیکن جاتے جاتے صرف ایک لاسٹ کویشچن آپ کے لیے کہ آپ کا الیکشن جو ہے اکتوبر میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ I don't think so جی. No way. Election will be a disaster. اگر جنرل عاصم منیر صاحب واقعتاً یہ ہجڑوں کا تماشا کروانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کروانے کا مقصد کیا کہ جی ہم پاکستان کو پھر سے ہجڑوں کا تماشا دکھانا چاہتے ہیں پاکستان میں. So that is his choice. But I tell you کہ it will be a disaster. آپ میری ایک جملہ سن لیں.
آپ نے الیکشن کرایا, آپ کا ڈالر 300 سے 500 پہ چلا جائے گا. This is what will happen. It will be a disaster. It will be a disaster. تو ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ ان کے خیال میں الیکشن جو ہے کروانا جو ہے ملک کے لیے اس وقت ہے, تو اس کے لیے آپ 6 مہینے سال کا ٹائم دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جب 6 مہینے سال ایک ایسی گورنمنٹ کو جس کے پاس سلطانی اختیارات ہوں, وہی سلطانی اختیارات جن کے تحت ہم نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا اور مارا تھا, انہی اختیارات کے تحت جب تک پاکستان کے یہ جتنے الیکٹرلز ہیں جو اپنے آپ کو الیکٹیبلز کہتے ہیں, ان کی تطہیر نہ کی جائے, جب تک ہم جان نہ لیں کہ کہاں سے آیا یہ پیسہ جس سے وہ الیکشن لڑتے ہیں, جب تک اس کی تطہیر نہیں ہوتی, جب تک ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کے پاس پیسے آتے کہاں سے. وین واز دا لاسٹ ٹائم, دیکھیے میں خاور صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, آپ وین واز دا لاسٹ ٹائم مریم نواز ورکڈ, کام کب کیا؟ وین واز دا لاسٹ ٹائم بلاول ورکڈ, کب کام کیا؟ میرے سے آپ پوچھیں وین واز دا لاسٹ ٹائم آئی ورکڈ؟ لاسٹ نائٹ آئی ورکڈ. میں نے کام کیا ہے, پیشنٹ دیکھتا ہوں 40-50 پیشنٹ, آئی رن مائی لائیولیہڈ تھرو دیٹ, میری بیوی کام کرتی ہے. سو یہ سارے کے سارے جو آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں, ان سے سوال تو کیے جائیں کہ جناب عالی ہمیں بتاؤ تو صحیح, کس کا لہو چوسا آپ نے جو آپ کے پاس پیسے ہیں, کس کا خون چوسا ہے؟ اس لیے کہ ہر behind every fortune there is a crime. And the crime is, each one of them is a criminal. So آپ تطہیر کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کی الیکشنز ہی کے سلسلے میں آپ کو ایک حتمی بات بتاتا ہوں, ایک فارمولا دیتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کو, کہ پاکستان کے اندر چونکہ 80%, 70-80% وہ لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدن 80% وہ لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدن 30,000 روپے سے کم ہے, لہذا قومی اسمبلی کے 80% سیٹس ریزرو کر دیے جائیں ان کے لیے. پھر کرواؤ الیکشن اور پھر بنائیں گے ہم قانون. کرائے نا, یہ ہے ڈیموکریسی. 80% of the people of Pakistan earn less than 30,000. 30,000 روپے سے کم ہے ان کی ماہانہ آمدن. تو 80% سیٹیں اسمبلی میں مختص کرو. یہ ہے آیات بینات, یہ ہیں سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس. 80% سیٹیں رکھو ان کے لیے جو جن کی آمدن اس سے کم ہے, آئیں پھر الیکشن کرائیں. بالکل صحیح بات ہے, it makes sense تو اسی بھی یہ ہیں آیات بینات, سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. پاکستان کی سلامتی جو ہے ہمیں بہت مقدم ہے, اور اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر حاضر ہوتے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.